ہو رہے تو آگے پیچھے ہو رہے نہیں دکھ رہا میرے شیشہ. کیا بات ہے, شیشہ ہی نکل گیا. ہاں وہی بار. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آرام سے کیجیے. سب لوگ دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں. وقوف قلبی. وقوف کے معنی پہرا دینا. وقف یقف سے وقوف قلبی دل پر پہرا دینا. ہمارے معمولات نقشبندیہ میں ہے یہ 6 مراقبہ ہے. اور وقوف قلبی دل کی نگرانی ایسا کرنا کہ ہمیشہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, یہی دھیان رہنا. دوسرے خیالات ختم کر دینا. کوئی کام ہے, کام کی حد تک سوچے, کام ہوتے ہی پر دل میں اللہ اللہ اللہ. وقوف قلبی کیجیے. غلطی کی اور ایک بھی چشمہ لانا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ آنے والے یاد دلانا. چشمے 2-3 ہیں اور ایک رکھ لینا اسٹاک میں. چلیے شروع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیو, بزرگوں, جتنے بھی سلسلے ہیں انسان کو بدلنے کے لیے, کہ انسان کے اندر سے نافرمانی چلی جائے, گناہ چلا جائے, شریعت کی پابندی آئے, یہ اصل مقصود ہے. جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ شریعت ہے, اللہ کا دین, کہ اپنے عقائد میں, اپنی عبادات میں, اپنی خاندانی معاشرتی زندگی میں, اپنی کمائی کی مالی لائن میں, اور اپنے اخلاق میں اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ان پر عمل کرنا. اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں جن کا کرنا ضروری ہے, کچھ چیزیں حرام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. تو شریعت راستہ ہے جنت میں جانے کا, اللہ کی رضا کو پانے کا. تو جتنے بھی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں, یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ شریعت والی ہو جائے زندگی. کر دیا, کر دیے, کرے نہیں کرے. ہاں یہ اس میں کوئی بلا رہے, اس کو یہاں سے تعلق ہی نہیں چاہیے ہے نا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. تو چاروں سلاسل کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آدمی شریعت پر ایسا چلے کہ اس کی طبیعت بن جائے, شریعت طبیعت بن جائے, نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے. یعنی ہمارے اندر جو نفس ہے, جس کا پہلا رخ کیا ہوتا ہے ابتدائی, وہ گناہ کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, بہت گناہ کا حکم دیتا ہے. اس پر ایسی محنت ہو جائے کہ اس کے اندر جتنے بھی برے جذبات ہیں, غفلت, شہوت, خواہشات کی کثرت, اور کینہ, بغض, حسد, تکبر, یہ نفس میں بنیادی برے جذبات ہیں. وہ جذبات جب تک ہے وہ دین پہ چلنے میں مشکل ہوتی ہے. برائی کا حکم دیتا نفس. تو یہ جذبات جب ختم کر دیے جاتے ہیں کنٹرول میں, تو اس کو بولتے تزکیہ نفس, نفس کا تزکیہ.
جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دین میں چلنے میں نفس رکاوٹ نہیں ڈالتا اور اعمال کو خراب نہیں کرتا. غفلت جائے، شہوت جائے، سب کنٹرول میں ہو جائے، کینہ کپٹ وغیرہ سب چلا جائے. نفس کی اصلاح اور تصفیہ قلب. دل جو ہے ہمارا وہ ہماری روح کا مرکز ہے. جو اللہ نے روح جو پھونکی ہے وہ پاکیزہ ہے، اس کے مرکز کا نام ہے دل. تھوڑی تفصیل ہے، اس میں جاؤں گا تو اصل بات رہ جائے گی. تو دل پہ کیا ہوتا ہے؟ اس نفس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر غفلت کی پرت آ جاتی ہے. اندر دل اچھا رہتا ہے، روح جو ہے ہماری وہ پاکیزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک ہے، اس میں کوئی برائی روح میں نہیں ہے. مگر ذرا اس بدن کی طرف ہم لوگ رات دن متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ روح کے اوپر غفلت کا ایک غلاف آ جاتا. تو روح کو تو صرف صاف کرنا رہتا اوپر سے، لیکن نفس کے اندر ہی برے جذبات ہے، اس کو پورا نچوڑ کے نکالنا پڑتا ہے. اس کو ہمارے پیر صاحب آسان مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایک تو ہے میلا کپڑا دھونا، ایک تو ہے گاڑی کا جو اسکرین ہے، سامنے کا آئینہ، دھول ہے، اس کو صاف کرنا. دونوں میں فرق ہے. کوئی بھی اخبار پیپر لے کے ایک آئینے کے اوپر پھرا دو، صاف ہو جاتا، تھوڑی دیر میں صاف ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دھول جو ہے آئینے کے اندر نہیں گھستی، اوپر رہتی ہے. تو کپڑا لے کے پوچھ دو، اخبار لے کے کر دو، وہ صاف ہو جاتے ہیں. مگر کپڑا جو میلا کپڑا ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے میلا کپڑا لے کے اس پہ اخبار لے کے پوچھ دے رہے، دوسرا صاف کپڑا لے کے پوچھ دے رہے، تو میلا کپڑا صاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ میل اس کے اندر گھس جاتا ہے. تو نفس ایسا ہی ہمارا، نفس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر برائی گھسی ہوئی ہے. تو نفس کو اچھا ماننا پڑتا ہے، نچوڑنا پڑتا ہے، خالی پوچھنے سے کام نہیں آتا. تو نفس کے لیے لفظ آتا ہے تزکیے کا، اور قلب کے لیے لفظ آتا ہے تصفیہ، صاف کرنے کا. اور تھوڑے دن ذرا ذکر کرتے ہی دل صاف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کی پرت ختم ہو جاتی ہے. نفس البتہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتے ہیں. ہمارے ہر سلسلے میں دو ولایت ہے، ایک ولایت صغریٰ ہے، ایک ولایت کبریٰ ہے. تو پہلے دل صاف ہونے کو ولایت صغریٰ بولتے، وہ تھوڑی محنت پہ ہی صاف ہو جاتا. مگر ولایت کبریٰ ملنا بولے تو نفس مسلمان ہونا پڑتا. نفس کی جو محنت ہے وہ ولایت کبریٰ. ولایت صغریٰ میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی خواہش ختم نہیں ہوتی مگر کنٹرول ہو جاتا. خواہش ہونے کے باوجود آدمی نیکی پہ چلتا ہے، اندر نفس خواہش کرتے رہتا مگر یہ اس کی نہیں سنتا، اس قابل بنتا ولایت صغریٰ میں. ولایت کبریٰ میں نفس کے اندر سے ہی خواہش ختم ہو جاتی ہے، نفس خود شریعت کی تائید شروع کر دیتا، مطمئنہ ہو جاتا، نفس کو خود شریعت پسند آنے لگتی ہے. تو وہ نفس ولایت کبریٰ. ساتھیوں میں ذرا سلسلے کو سمجھنے، پورے نظام کو سمجھنے کا ذوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. علماء کرام پورا بصیرت سے سمجھ کر علاقے میں پھیلانا ہے کام کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. کام کو سمجھنے کی نیت رکھیے اور پوری سنجیدگی سے اس کو لیجیے اپنے اندر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں کی زندگیاں بدلے. تو بہرحال پورے سلسلے میں کیا رہتا ہے کہ یہ نفس کو اور شیطان کو دونوں کو شکست دینا ہے. اصل میں دونوں ہیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ، بلکہ نفس، شیطان، دنیا، ان کو شکست دینے کے واسطے پہلی چیز کیا رہتی؟ ایک ہی چیز ہے، اللہ کی یاد کا غلبہ ہو جانا آدمی پہ. اللہ کی یاد کا ایسا غلبہ کہ 24 گھنٹے اللہ کا ہی دھیان رہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو شیطان فیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان غافل کے دل میں ہی وسوسے ڈال سکتا ہے، ذاکر کے دل میں نہیں ڈال سکتا. جس وقت ذکر اللہ کی یاد کی کیفیت میں ہے اس میں وسوسے نہیں ڈال سکتا، تو شیطان فیل ہو جاتا. اب یہ نفس ہے، جب دل ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر میں اچھی طرح دل ڈوب جاتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے ذکر میں. اصل میں ذکر میں جب ہم ادھر سے ذکر کرتے ہیں تو جواب میں اللہ ادھر سے انوار بھیجتے ہیں، ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
تو جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں اس کے جواب میں ادھر سے جب اللہ کی توجہ ہوتی ہے تو ایک نور آتا ہے، اللہ متوجہ ہوتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں نا، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور رحمت کیا ہے؟ اللہ پیار سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اس کو. رحمت کے معنی پیار. جیسے اللہ کسی کو پیار سے دیکھنا شروع کرتے تو ایک نور آتا ہے، انوارات آتے ہیں. اور ہماری روح جو ہے وہ خود ایک نور ہے. تو نور کی غذا نور. بچہ کچھ بھی اپنے میٹھی نظر سے دیکھے تو اپن کیا کرتے اس کو چاکلیٹ دیتے، اماں سے تو دودھ دیتی. اللہ تعالیٰ بھی ہم ذکر کرتے وہاں سے دودھ دیتے، بولے سا چاکلیٹ دیتے، رحمت. تو انوارات جب آتے تو ہمارا دل جب ذاکر بن جاتا نا تو انوارات لینے کے قابل ہو جاتا. دل اچھی طرح جب ذاکر بن جاتا ہے تو جواب میں جو انوارات آتے رہتے ہیں وہ روح اس کو لینا شروع کرتی ہے. جب روح جب انوارات کی غذا لینا شروع کرتی ہے تو اس میں اتنا مزہ رہتا ہے کہ پھر گناہ کی طرف دل نہیں جاتا. ہمارا نفس بھی بولتا ہے یہ مزہ اچھا ہے بولتا. اس لیے کہ ذکر کی جو لذت ہے وہ ایک جنت کی چیز ہے. علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ ایک لذت ہے جو اصل میں ہے جنت کی چیز، اللہ دنیا میں بھی اس کو رکھ دی ہے. ایک جنت کی چیز دنیا میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ ذکر کی لذت. جب ذکر کرتے کرتے وہ لیول کو آ جاتا ہے آدمی کہ دل اس کا ذاکر بن جاتا ہے اور یہ پورے جذبات اس کے مر جاتے ہیں، تو جیسے یہ ذکر کرتا رہتا ہے ادھر سے انوارات آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ انوارات لینا شروع کرتی روح، تو اس کی لذت کی وجہ سے گناہ چھوٹ جاتا. تو تمام سلسلوں میں آدمی کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے بولیے؟ جملہ بھول جائے میرا. ایک جملہ بول کے اس کی تشریح. ہاں بولے ایسا بھی کرے نہیں بول رہے. ہاں میں جو جملہ بولا میں پورے جملے میں وہ بولا. ہاں انہوں بول رہے تھے انہیں پورے سلسلوں کا ٹارگٹ کیا رہتا؟ آدمی کے اوپر اللہ کی ذکر کا غلبہ ہو جائے. جب غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے. شیطان اور نفس دونوں بھی فیل ہو جاتے ہیں. نسبت کی تعریف کیا ہے؟ بہت دوہرا تھا حالیہ دنوں میں. نسبت کی تعریف جامع حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ اللہ سے سچے تعلق جو مطلوب ہے، جو اللہ کے پاس مقبول ہے، وہ سچا تعلق. اللہ سے سچے تعلق کو نسبت بولتے ہیں. یہ پورے چاروں سلاسل کا مقصود ہے نسبت حاصل ہو جائے. اللہ سے جیسا تعلق اللہ چاہتے ویسا بن جائے. نسبت اس کو بولتے ہیں. اللہ سے سچا تعلق، مقبول تعلق. تو حضرت تھانوی فرماتے یہ سچا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہماری طرف سے اللہ کو پیش کرنا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں بندے کو پیش کرتے ہیں، بندے کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے پیش کرنے کا لفظ غلط ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں. بندہ دو چیزیں پیش کرتا. تو بندہ دو چیزیں کیا پیش کرتا ہے؟ ایک تو ہے دوام ذکر. بندہ ایسی مشق کرتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی یاد کی کیفیت والا بن جاتا، کبھی بھول نہیں، ایسا ہو جاتا. ایک چیز یہ بندہ اب یہ ہمیشہ اللہ کی یاد والا بن جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی گناہ نہیں ہوتا، پھر ہمیشہ طاعت رہتی ہے. جب اللہ یاد ہے، شیطان بھی فیل، نفس بھی فیل ہے، تو وہاں کیا ہے؟ دوام طاعت. ایسا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ پھر ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی کیفیت میں رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس کے گناہ نہیں ہوتا، ایسا مطلب نہیں رہتا. صاحب نسبت کو بھی گناہ اس کا ہو سکتا ہے، گناہ پہ اصرار نہیں رہتا. گناہ ہو جائے تو جلدی وہ اس کو جب تک توبہ نہیں کر لیتا بے چینی رہتی ہے. اس طرح وہ گناہ لکھنے میں نہیں آتا. یعنی کہ ولی بن گیا تو فرشتہ نہیں بنتا کوئی ہے، لیکن صاحب نسبت گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، فوراً صفائی ہونے کی وجہ سے اس کے نام عمل میں نہیں آتا وہ. تو بندے کی طرف سے دو چیزیں ہیں کہ دوام ذکر، دوام طاعت. یہ دو چیزیں پیش کرتا بندہ. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ پہلی چیز قبولیت. اللہ اس کو بولتے تو میرا ہے، رضا. قبولیت و رضا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یا ایتها النفس المطمئنہ راضیۃ مرضیہ. تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تو میرا ہے، میں تیرے سے راضی ہو گیا. ہمیشہ کے لیے اللہ راضی ہو جاتے، قبول کر لیتے. تو اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ قبولیت. دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ حفاظت. پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو شیطان سے، گناہ سے بچاتے.
یا میرا ہو گیا بول کے اللہ تعالیٰ بولتے نا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے پہ تیری نہیں چلے گی بولے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو بندے کی طرف سے دو چیزیں پیش، دوام ذکر دوام طاعت. اللہ کی طرف سے دو چیزیں، قبولیت حفاظت. یہ تعلق بن گیا تو اب یہ آدمی محفوظ ہوا. اب یہ جنت میں جانے کا زیادہ اس کا امکان ہے، شیطان سے محفوظ ہوا. یہ تعلق ہونا ضروری. تو بہرحال معاف کر دو، اس کو وہی کر دو. تو پورے سلسلوں کا نشانہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ یاد رہیں، یہ ہے ٹارگٹ. اچھا غلبہ رہے، اس کے نتیجے میں خود بخود نافرمانی ختم ہو جاتی ہے. یہ دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ بھی رضا اور حفاظت اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. تو اس کے واسطے طریقے الگ الگ ہیں 4 سلسلوں کے. اللہ کا غلبہ ہو جائے ہر وقت، اللہ ہی اللہ. اس کے واسطے سلسلے چشتیہ میں کیا کرتے ہیں، زبان کا ذکر کراتے ہیں کثرت سے. جتنے بھی حدیثوں میں ذکر ہے نا، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، استغفار کی کثرت ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبانی اذکار کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے سلسلے چشتیہ میں. اور دوسرے جہری ذکر ہوتا ہے، بہت دبا کے رہتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ. 2 جگہ ضرب لگاتے ہوئے، 4 جگہ ضرب لگاتے ہوئے، 8 جگہ ضرب لگاتے ہوئے، مختلف جگہوں پہ ضرب لگانے سے اللہ کی یاد کا غلبہ ہو جاتا ہے اور عشق کی کیفیت ہوتی ہے. زیادہ قوت سے ذکر کرنے سے عشق الہی کا غلبہ ہو جاتا. تو اس میں جو ہے عشق الہی کے غلبے کی وجہ سے اس میں نظموں کی بہت ضرورت رہتی. سلسلے چشتیہ میں عاشق کو کیا چاہیے، تسلی کے واسطے نظم بہت ضرورت ہے، شعر کی بہت ضرورت رہتی ہے. اس لیے وہاں پر سما کا غلبہ ہے وہاں پر، سمجھے، اس کے شرائط کے ساتھ ہی صحیح. اس کے بغیر تسلی نہیں ہوا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جان کیسا گئی، ایک شعر پہ ہی گئی. شعر قوال نے جو ایک شعر پڑھا تو اس پہ ان کی جان چلی گئی. اسی پہ وہ بے ہوش ہو گئے، وہ موت تک وہی ان کی زبان سے چلتا رہا، اس کا انتقال ہو گیا. شعر منہ پہ آ رہا رک رہا، جان دے چھوڑیں گے اس کو، فارسی شعر ہے. تو اس میں کیا ہے، ذوق و شوق، شاعری اور بہت زیادہ عبادتیں بہت ہیں. اس میں روزہ عبادت بہت ہے اور زبانی ذکر کی بہت کثرت ہے. اس میں کیا ہے بھائی، کم سے کم 70,000 مرتبہ روزانہ اس میں ذات ہونا، اللہ 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 اللہ، 12 تسبیح کے ساتھ 70,000 مرتبہ ہونا. آج کل کیا کر رہے ہوئے، تو یہاں رہے بیت، وہاں 20 سال سے بیت ہے چشتی سلسلے میں. کیا کر رہے بھائی بولے تو 3 تسبیح بولتا. کوئی بہت زیادہ ہوا تو کیا بولتا ہے کہ بھائی میں 12 تسبیح کر رہا ہوں بولتا. اس میں آگے بڑھنا بولے تو کثرت ذکر 70,000 ہونا. اب لوگ ہمت نہیں کر رہے بول کے وہ بتا رہے بھی نہیں، سمجھو. تو سلسلے چشتیہ میں ذوق و شوق کا غلبہ ہے، عاشقانہ رنگ ہے. چیختے اتنا پکارو اللہ کا نام زبان سے لو کہ اللہ کی یاد بیٹھ جائے. اور مجاہدہ. نقشبندی سلسلے میں آدمی پہ اللہ کی یاد کا غلبہ کیسا ہونا، 24 گھنٹے اللہ کا ہی دھیان رہے، دھیان پہ محنت. تو نقشبندی سلسلے میں انسان کے اندر ایک طاقت ہے توجہ کی، کسی چیز کی طرف توجہ رکھنے کی ایک طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، کانسنٹریشن بولتے ہیں اس کو. تو وہ توجہ کی طاقت پہ پورا اس کا انحصار ہے سلسلے نقشبندی آتا ہے کہ آدمی کی توجہ کی طاقت پہلے مضبوط بناؤ، ہر طرح کے خیالات ختم کر کے ایک پوائنٹ پہ اس کی توجہ لاؤ. جب توجہ اچھی طاقتور ہو جاتی ہے تو توجہ میں اتنی طاقت ہے کہ جس چیز پہ توجہ ڈالے اس کی حقیقت کھلتی ہے. انسان کی توجہ میں ایسی طاقت ہے، جس چیز پہ توجہ ڈالیں گے وہ لائن کا علم کھلتا ہے. اب یہ چیز ایسی ہے، سائنٹیفک بھی ہے، اس سے کئی علوم دنیا میں لوگ بنائے ہیں، ہپناٹزم بنائے ہیں، اس سے ٹیلی پیتھی بنائے ہیں. توجہ کی طاقت آنے کے بعد اب یہاں پہ بیٹھ کے آدمی امریکہ کے آدمی کے دماغ کے بارے میں سوچتا اور اپنا خیال اس کے دل میں ڈالتا اور جو یہاں سے خیال ڈالے اس پہ عمل کرتا. اب اس کے ماہرین فوج میں بھی رکھتے ہیں، انٹیلیجنس میں رکھتے ہیں.
یہ ایک علم ہے دنیا میں، توجہ پہ محنت کر کے مختلف علوم وجود میں لائے گئے۔ کراٹے جو ہے نا، کراٹے کا بھی جو اصل علم ہے اس میں توجہ ہے، اور یہ ایسا ہاتھ سے مار کے جو سیلوں کے سیلا توڑ دیتا، ہاتھ میں وہ طاقت آ ہی نہیں سکتی، ہاتھ گوشت کا ہے، ہتھوڑوں سے جو نہیں ٹوٹ سکتے بلیک سے، وہ ہاتھ سے مار کے کراٹے والے توڑ دیتا۔ تو یہ قوت ارادی سے ہے، یہ توجہ کی طاقت سے، ٹوٹ جا بولتے سے ٹوٹتا ہو۔ توجہ کی طاقت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھ کے اوپر اٹھاؤ تو آدمی کو ہوا میں معلق کر سکتا توجہ والا۔ ایسے پورے کارنامے چلتے رہتے دنیا میں، اس سے دنیاوی فائدے بھی لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو انسان کی توجہ میں بہت زبردست طاقت ہے۔ احادیث سے، انبیاء وغیرہ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء توجہ کی یہ طاقت سے بھی کبھی استعمال کیے ہیں لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں۔ تفصیل میں جائیں گے تو موضوع بہت چوڑا ہو جائے گا۔ توجہ کی طاقت انبیاء استعمال کیے ہیں۔ تو سلسلے نقشبندیہ میں کیا کرتے ہیں، توجہ پہلے ادھر ادھر کے سارے خیالات ختم کر کے ایک نقطے پہ دماغ کو جمانے کی مشق ہوتی ہے۔ جب وہ مشق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے بارے میں سوچا وہ کھل جاتی ہے، جس صفت پہ توجہ ڈالے گا اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر شرط کیا ہے، توجہ اتنی مضبوط ہو جانا۔ تو توجہ جمانے کے واسطے پہلے جو ہے ذکر کے اسباق ہیں۔ یہ جو ہماری روح ہے، روح کے 5 انوارات ہے، ان پہ پہلے توجہ، ذکر پہلے کرواتے، اللہ اللہ اللہ۔ یہاں پر دھیان کر کے میرا لطیف قلب اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ خیال لے کے اتنا بیٹھنا کہ آدمی ذکر میں غرق ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے میں کون ہوں، وقت کا پتہ نہ چلے۔ وہ جب توجہ گیا جمی بولے سا۔ تو اس کے واسطے حضرت بولتے عموماً 3 گھنٹے اگر مسلسل کریں گے تو یہ کنسنٹریشن آتا۔ ایک دن میں 3 گھنٹے مراقبہ عموماً ہے۔ اب کسی کو اتنا کرنے پر بھی نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی، اس کی طبیعت کے اعتبار سے اور بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کسی کو اس سے تھوڑا کم پہ بھی ہو سکتا ہے، مگر عام طور پہ 3 گھنٹے اگر مراقبہ کرے گا تو کیفیت ایسی ہوتی کہ مراقبہ میں بیٹھے تو وقت کا احساس ختم ہو جاتا۔ 5 منٹ بیٹھا کیا میں، 10 منٹ بیٹھا کیا، یا 2 منٹ بیٹھا کیا، ایسا محسوس ہوتا، حقیقت میں گھنٹے 2-3 گھنٹے ہو جاتے۔ تو گویا توجہ بن گئی، اتنی بن گئی کہ اس کو اپنا ہی ہوش ختم ہو گیا۔ تو اس سے کیا کرتے، ایک ایک لطیفے کو فتح کرتے جاتے، یہ لطیفے میں تو توجہ ہو جاتی، تو یہ لطیفے میں جو کثافت تھی بدن میں رہنے سے وہ ختم ہو جاتی، یہ لطیفے میں اللہ کا ذکر آتا، اس کے اندر سے شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس لطیفے کی توجہ کی طاقت ذکر سے جب بنتی ہے تو یہ لطیفے کی فنا ہوتی ہے۔ ہر سلسلے میں فنا بقا کا لفظ آتے رہتا، الگ الگ ترکیبیں ہیں سب کی، ایک ایک چیز کو فنا کرتے جانا پڑتا۔ تو یہ لطیفہ جب فنا ہوتا، وہی استغراق میں جائیں گے آپ، ہر چیز بھول جائیں گے، تب جا کے وہ فنا ہوتا ہو۔ فنا سے پہلے بھی سیر ہے، پھر سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر الاشیاء، وہ سب ہونے کے بعد فنا ہوتا ہو۔ تو ایک ایک لطیفہ فنا ہونے کا مطلب غفلت ختم ہو کے اس میں اللہ کی یاد جاری ہو جاتی ہے۔ جب 5 لطیفے فنا ہو جاتے تو 5 لطیفوں میں ذکر چلتا رہتا ہمیشہ۔ تو سینے میں گویا 5 اسپیکر بجرے بولے سا ہو جاتا، اللہ 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 اللہ، 5 یہاں پر سینے میں ہر طرف اللہ اللہ چلتا۔ کوئی اچھا بیان سنے یہ حرکت میں آ جاتے، نماز میں دل لگانا شروع کرتے حرکت میں آ جاتے۔ ان کی حرکت کی وجہ سے وہ بیچارہ اللہ کو کیسا بھولیں گا؟ پھر اس کا 7ویں سبق میں تو پورا بدن ذاکر بن جاتا، تو پورے بدن میں سے جب ذکر کا احساس ہونے لگتا تو پھر اس کا ذکر کا غلبہ ہو جاتا، اس کو سلطان الاذکار بولتے ہیں، ذکر کا غلبہ ہو جاتا۔ اور ہمارے نقشبندی سے اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ کے 2 سبق ہے، ایک سانس روک کے ہے، ایک سانس روک کے بغیر ہے۔ اس میں توجہ ایسی بن جاتی اللہ کی طرف، اطراف کی پوری چیزوں سے ہٹ جاتی توجہ، سمجھا؟ لا الہ سب کی نفی کرنے سے بالکل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 10ویں سبق سے وہ توجہ سے کام لینا شروع کرتے ہیں۔ اب توجہ بن گئی، کنجی ہاتھ کو آ گیا، اب ایک ایک تالا کھولنا ہے، کنسنٹریشن آ گیا۔
سب سے کٹنا آ گیا. تو اب 10ویں سبق سے کیا کرتے؟ وہ ہستی جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، وہ ہستی جس میں ہر خوبی ہے، وہ ہستی جس کا نام اللہ ہے، ان کا فیض میرے دل میں آ رہا بول کے بڑھ جاتے. توجہ کی طاقت اللہ پہ ڈالتے بولے سا. وہ ہستی جو ایسی ایسی ہے ان سے میرا کنیکشن ہو رہا بول کے بیٹھتے، فیض آ رہا ہے، وہ بیٹھے تو وہاں سے فیض آنا شروع ہو جاتا ہوگا. اور ذکر اللہ اللہ کا ذکر نہیں رہتا، خالی جس چیز پہ توجہ ڈالے وہ آنا شروع ہو جاتا. 10ویں سبق سے اللہ تعالیٰ کا فیض آ رہا ہے، فیض اللہ اتنا پکڑ کے بیٹھ جاتے، اب آنا شروع ہو جاتا، فیض آتا ہو محسوس ہوتا. اس کے بعد 11ویں سبق سے اچھا ہر سلسلے میں کیا رہتا؟ ایک ترتیب ہے، آثار اللہ کی صفات، ایک ترتیب سے اللہ کی طرف بڑھتے آگے معرفت میں. تو توحید افعالی رہتی، ایک تو ہے کوئی چیز معبود نہیں ہے، دوسری جو چیز ہے جو اولیاء کے پاس جس پر غلبہ رہتا کہ ہر کام اللہ ہی کر رہے ہیں. یہی تبلیغ جماعت میں بھی یہی ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے بول کے وہ پہلا سبق ہے صوفیہ کا، توحید افعالی سکھاتے. تبلیغ جماعت میں اس کو کثرت سے بول بول کے وہ کیفیت طاری کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ. تو صوفیہ کے پاس توحید بولے تو توحید افعالی رہتی کہ ہر کام کرنے والی ذات اللہ کی، یہ کھل جانا. تو ہمارے پاس 11ویں سبق میں توحید افعالی کا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی تجلیات افعالیہ، جتنے بھی فعل ہو رہے ہیں اس میں اللہ کی تجلی ہے، یہ بات میرے اوپر کھل جائے بول کے بیٹھتا ہوں میں. تجلیات افعالیہ کا فیض آ رہا ہے بول کے بیٹھتا، خالی کچھ تفسیر کچھ بھی نہیں سوچتا، خالی توجہ ڈالتے رہتا تجلیات افعالیہ کا فیض آ رہا ہے. تو اب اس کو نظر آنے لگتا، محسوس ہونے لگتا. الگ الگ لیول ہے ہر ایک کی طبیعت کے اعتبار سے. ہمارے تعلق والوں میں بعض لوگوں کو نظر بھی آتی اللہ ہی سے ہو رہا، سو دکھتا پورا ایک ہی ذات سے کیسا کنیکٹڈ ہے، سب کے افعال کے پیچھے کیسا ایک ہی ذات ہے، وہ کھلا ہے بعض لوگوں کے اوپر. بعض لوگوں کے اوپر وہ کیفیت کھلتی، کوئی کشف نہیں ہوتا. مگر 11ویں سبق میں ایسا انشرا ہو جاتا ہے، ہر جتنی بھی حرکت ہو رہی دنیا میں سب اللہ سے ہو رہی، سب محسوس ہوتا، وجدان ہوتا اس کا. اب افعال کے آگے بڑھے تو پھر اللہ کی صفات رہتی، اس کے صفات سے افعال وجود میں آتی. تو ہمارا 12واں سبق کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ کا فیض آ رہا ہے، تو اللہ کی صفات کھلتی. تو اس طرح سے 16واں سبق جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کا فیض آ رہا ہے بول کے بیٹھتے، خالی توجہ لگا کے بیٹھتے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا فیض آ رہا بول کے تو کھل جاتا. ہر وقت اللہ میرے ساتھ کیسا ہے وہ محسوس ہونے لگتا، اللہ ساتھ ہے بول کے. وہ ایسی چیز رہتی جس کو الفاظ میں نہیں بول سکتے، لیکن محسوس ہوتا رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہاں پر جو ہے نقشبندی سلوک ختم ہے 16ویں سبق. اس سے آگے حضرت مجدد الفسانی کا مجددی سلوک ہے، وہ 35 سبق تک جاتا. اس میں بہت کئی اس میں کمالات ہیں. تو توجہ کی طاقت آنے کے بعد 10ویں سبق سے لے کے بس اتنا ہی رہتا، ذکر نہیں کرتے. فلاں چیز کی حقیقت کھل جائے بول کے بیٹھ جاتے، کھل جاتی. کعبہ کیا ہے، کعبہ کی حقیقت میرے دل پہ کھل رہی ہے بول کے بیٹھ جاتے، کعبے کی حقیقت. قرآن کی اصل حقیقت کیا ہے بیٹھے تو قرآن کی حقیقت. نماز کی حقیقت کیا ہے دھیان کر کے بیٹھے تو معرفت کی ایک دنیا ہے. اللہ تعالیٰ الظاہر ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں ظاہر کی فیض آ رہا ہے بول کے بیٹھے تو اس میں ظاہر پورا کھل جاتا. اللہ تعالیٰ کی اس میں ظاہر کی جو شان ہے وہ کھلتی. الباطن ہے وہ لے کے بیٹھے تو باطن کھلتا ہو. اس طرح معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تو سلسلے نقشبندیہ میں معرفت کس سے حاصل کرتے ہیں؟ توجہ کی طاقت سے حاصل کرتے ہیں. اب یہ توجہ جمنا بولے تو گھنٹوں میں بنتی ہے، منٹوں میں بننے کی نہیں ہے. تو کام سمجھو آپ، جب یہ راستہ ایسا ہے تو اگر کوئی آدمی 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کر کے سال سے 2 سال سے یہ لائن میں آگے بڑھنا چاہ رہا تو ہنسنے کی بات ہے. وہ چیز ہی الگ ہے، تم کچھ الگ ہی دنیا میں ہے. وہ چیز ہی 3 گھنٹے کی ہے صاحب. اس میں پہلے معرفت کا ذریعہ ٹھیک کرو اپنا، یعنی توجہ وہ بناؤ. وہ بغیر آپ کے گھنٹوں کے بنتی نہیں ہوتا. جب بنیں گی نہیں تو آگے معرفت نہیں کھلیں گی آپ کے اوپر.
معرفت نہیں کھلیں گی تو اللہ کا غلبہ نہیں ہوگا. اس میں تفصیل کھولنے کا اس وقت وجہ یہی ہے کہ سب ساتھی سمجھ جائیں کہ توجہ کی طاقت بنے بغیر آپ سلسلے نقشبندیہ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جب توجہ بنانا ہی اس میں اصل سواری ہے اور وہ 3 گھنٹے میں بنتی ہو تو آپ لوگ طے کر لینا کہ 3 گھنٹے تو اپنے کو کرنا ہے. کیک بنانے کو بیٹھے آپ تو بھٹی میں کچھ دیر رکھنا پڑتا کہ نہیں. چاول پکانے کے واسطے آپ چولہے پہ رکھے, اب اس کو 1 سیکنڈ میں نکال دے رہے, 1 منٹ میں اتار دے رہے. تو ایسا تم زندگی بھر بھی 1000 بگونے چڑھاؤ کچے تھے رہتے, کبھی کھانا بننے کا نہیں ہے. اس لیے کہ کھانا بننے کا ایک ٹائم ہے, 20 منٹ کچھ ڈھلنا پڑتا ہے. عورتوں کو پوچھنا ہو کتنا ٹائم لگتا. سلسلہ نقشبندیہ پورا چلتا توجہ کی طاقت سے. توجہ بننے کے واسطے نارمل جو ہے 3 گھنٹے مراقبہ. تو یہ سلسلے میں کون کون رہتے کون کون جاتے ہیں, رہنے والے ہاتھ اٹھاؤ. 3 گھنٹے کرنا پڑتا تھوڑے دن کے بعد. 3 گھنٹے یہ لائن ہی ایسی ہے, یہ 3 گھنٹے کی لائن ہے عموماً 3 گھنٹے کی. اللہ ملتے پھر معرفت ملتی, جو سوچے وہ کھلنا شروع ہوتا. پھر 3 گھنٹے محنت ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب جو ہے میرے سب سے پہلے شیخ جو ہیں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب ہیں. بالکل 15 سال کی عمر میں جو حضرت کے ساتھ رات دن رہنے کا موقع ملا. 15 سال میں عشق الہی کا غلبہ ہو گیا تھا. جب 1 سال جب جدھر دیکھے بس اللہ تعالیٰ ہی کے جلوے سے نظر آتے تھے. جب 1 سال تھا میں مکتھل میں, مگر اس وقت ایسا سلسلہ ایسا یہ ہے کچھ بھی نہیں معلوم تھا. حضرت کے ساتھ تھے اور دروس سنتے تھے اور جو ان کے مجاہدات تھے وہ کرتے تھے. وہ چیز اس وقت حاصل ہوئی تھی. اس وقت میں جو ہے اچانک شاعری عشق الہی کی شروع کر دیا تھا. حضرت صوفی صاحب کی محفل میں بھی اشعار سناتا تھا میں. تو حضرت کے ساتھ کچھ عرصہ 1 سال تھا میں. دارالرحمانیہ میں میرا ناظرہ حفظ ہوا, اعدادی اول بھی ہوا. مفتی غیاث صاحب جو ہے وہ ہم جب وہاں داخل ہوئے تو پڑھ رہے تھے انہوں, پھر چلے گئے 1 سال کے بعد. پھر ہم وہاں سے نکلے تو انہوں وہاں سے دیوبند سے فارغ ہو کے آ کے ہم کو فارسی اول پڑھائے مجھے. فارسی کی کتاب وغیرہ. تو میں ایسے ایک اتفاقاً مکتھل پہنچ گیا تھا رمضان میں. حضرت شاہ صاحب کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, نام بھی نہیں سنا تھا. وہاں جا کے جیسے ہی ان کی محفل میں بیٹھا, اسی میں بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھا تو میں اپنے دوست کو بولا جس کے ساتھ آیا تھا, تم چلے جاؤ جو کام کو آئے تھے, اب میں یہیں چلے جاتا ہوں. بولا رمضان بھر وہیں رہا. اس کے بعد خیال آیا کہ اب تعلیم بھی روک دینا بول کے دارالرحمانیہ کی تعلیم اعدادی اول جو ہے نا چھوڑ دیا. اعدادی کے بعد آ کے حضرت کے پاس رہ گیا. اس زمانے میں وہاں خالی حفظ کی تعلیم تھی مکتھل میں, تو اب دور بول کے رہ گیا. دور تو بھی کر لیتا ہوں بول کے. اصل مقصد حضرت کے ساتھ رہنا تھا. تو بہرحال اس وقت بھی جو ہے سلسلے قادریہ کی تعلیمات سے بہت محبت تھی. اب پھر پیر صاحب کی طرف سے خلافت ملنے کے بعد بھی ایک مرتبہ شاہ صاحب کے پاس حاضری ہوئی وہاں معین آباد میں. تو حضرت بولے کہ اگر جہری ذکر کی لوگوں کو آپ تلقین نہیں کر رہے نقشبندی ہونے کی وجہ سے, تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں تو جہری ذکر کی تعلیم کے لیے. تو اس طرح سے زبانی محفل میں اجازت دی تھی. وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی تو حضرت بولتے تھے کہ جو سلسلے قادریہ کی جو تعلیمات ہے وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بولیے بول کے. مگر میں ڈرتا تھا اس لیے کہ سلسلے قادریہ کا پورا زور وحدت الوجود پہ ہے اور حضرت مجدد الفسانی سخت مخالف ہیں وحدت الوجود کے. تو مگر کیا ہے جو ہمارے اکابر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ لوگ بیک وقت جو ہے محی الدین عربی کو بھی صحیح سمجھتے, مجدد الفسانی کو بھی, دونوں میں جوڑ لگاتے رہتے. وہاں سے حضرت مجدد الفسانی کے پاس تو زور تھا نہیں, وحدت الوجود نہیں, وہ درمیانی ایک منزل ہے. حقیقت میں وحدت الشہود ہے. وحدت الوجود جو ہے یہ بس ایک کیفیت کا نام ہے. وہ ان کے بعد جتنے بھی پھر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ وغیرہ سے لے کے ہمارے اکابر دیوبند تک, یہ سب
یہ لوگ حضرت مجدد الفسانی کو بھی مانتے ہوئے وحدت الوجود کو بھی آہستہ سے دونوں میں تال میل پیدا کرتے، اس کو بھی مانتے اس کو بھی مانتے. تو وہ ڈر کے میں نہیں بولتا تھا. اور وحدت الوجود کی تعلیم ایسی ہے کہ بولنے میں اگر بے احتیاطی ہو جائے تو گمراہی کی بات ہو جاتی ہے، اور جس کا حال نہیں ہے انہیں خالی بولنا شروع کرا تو گمراہ ہوتا. وہ حال ہے، وہ ایک کیفیت ہے. وہ بہرحال مختلف وجوہات سے میں بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. ابھی کچھ عرصے پہلے غلبہ ہے کہ بھائی حضرت ہمارے علاقے کی ایک خطب ہے سمجھو، ان کی روحانیت سے اپنے کو استفادہ پورا کرنا چاہیے، پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. نعمت ہے اللہ کی، کب تک ہے. تو حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی قریب میں، تو پوری تعلیم کو حضور چند منٹ میں حضرت بتا دیے پھر سے. تو بہرحال وہ مجھے یاد ہونا بول کے میں بولنا شروع کیا ہوگا، چاہے مجھے یاد ہو جائے گی تو میرے اوپر بھی غلبہ ہو جائے گا. تو سلسلے قادریہ، پورے سلسلے کیا کرتے، ٹارگٹ کیا ہے پورے سلسلوں کا؟ پانی مل سکتا کیا؟ اللہ کی یاد کا غلبہ ہو جانا، ہونے سے نفس بھی دب جاتا، شیطان بھی بھاگ جاتا، پھر دین پہ چلنا آسان ہو جاتا. اس کے واسطے نقشبندی مشائخ کیا کر رہے؟ کانسنٹریشن کی طاقت کو یوز کر رہے ہیں، خیال کی ایک طاقت، توجہ جمانے کی طاقت. سلسلے قادریہ میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی وہ آیتیں، وہ نکات کہ جو انسان کا سوچنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے، اس کو خوب کھولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا سوچنے کا انداز ہی بدل جائے، فکر ہی بدل جائے، فکر ہی ایسی ہو جائے، سوچ کے انداز ہی ایسا ہو جائے کہ وہ جس چیز کو دیکھے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. یہ لوگ فکر بدلتے، اس میں توجہ سے محنت ہے، اس میں فکر سے فکر چینج کرتے. اس کے واسطے لفظ آتا ہے تبدیل دانش. سلسلہ قادریہ کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ تبدیل دانش، سوچنے کا انداز درست کرتے لوگ. اور نقشبندی اس کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت یادداشت بولتے ہیں اس کو. توجہ کو کیا ایک لفظ ہے؟ یادداشت، دھیان. لوگ یادداشت بناتے، توجہ بناتے. یہ لوگ کیا کرتے؟ سوچنے کا انداز ایسا بنا دیتے ہیں آدمی کا کہ پھر جس چیز کو دیکھیے بس اسے اللہ یاد، ہاتھ پہ نظر پڑے اسے اللہ یاد آتے، پاؤں کدھر دیکھو اس کو اللہ یاد آتے رہتے. یہ کس سے کرتے؟ سوچنے کا انداز بدل دیتے اس کو. کسی چیز کو جو پہلے سے سمجھا ہو اس کی حقیقت الگ سمجھا دیتے. تو یہ بنیادی. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہر سلسلے کا اپن رنگ لے لینا، اور جس بعض لوگوں کو کوئی رنگ زیادہ مفید رہتا ہے، بعض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے علاج میں ہے نا، کسی کو جو ہے ہیمیوپیتھی، کوئی بیماریاں ایسے رہتے ہیمیوپیتھی میں علاج اچھا رہتا، بعض بیماریاں ایسے رہتے ایلوپیتھی کی ضرورت رہتی، وہاں لمبے دوائیں نہیں، فوراً آپریشن کرنے کا رہتا تو ایلوپیتھی کی ضرورت رہتی. بعض بیماریاں ایسی ہے یونانی میں اچھا رہتا، اس کا لمبا رہتا مگر نیچے سے جڑ سے علاج رہتا، یونانی میں علاج رہتا. اور کتنے کی نکلے آج کل پیتھیاں. بعض لوگوں کی تباہی کو کوئی خاص سلسلہ زیادہ مفید رہتا، کسی کو دوسرا سلسلہ، الگ الگ رنگ رہتے لوگوں کے. تو اب اگر کسی کو مراقبے میں گاڑی آگے نہیں چل رہی، سمجھیے ابھی تو کوئی بھی نہیں چل رہی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ 3 گھنٹے کوئی بھی نہیں کر رہے، اس لیے یہ لائن میرے کو سوٹ نہیں ہوتی. بول کہ تم جتنی دیر پہ چولہے پہ رکھ رہے اتنی تو نہیں پکڑا، بولنے کا کیا قصہ جی. ہاں. اور یہ بھی طے ہے کہ آخری جو زمانہ ہے مہدی کا، سلسلے نقشبندیہ سے کام چلنے والا ہے، عمومی جو کام چلنے والا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مکتوبات میں کہ مہدی جو آئیں گے نقشبندی نسبت ہوگی ان کی، اس لیے کہ پورے عالم کو ان کو چینج کرنا ہے. ایک ایک سے جا کے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں رہتا ان کے پاس، انہوں وہاں سے توجہ ڈالتے، پورے عالم کو چینج کرتے. جیسے حضرت مجدد الفسانی کیا کیے؟ اکبر کے زمانے میں پورا دین الہی قائم کر دیا تھا. وہ اس میں ہندوؤں کا مذہب یہ وہ مکس کر کے دین الہی کے نام سے اکبر جو ہے پورے ہندوستان میں پھیلا دیا تھا. پورے اس کے اندر اس کی فوج میں سب ہندو بھرے ہوئے تھے. گائے کو جو ہے چھو نہیں سکتے تھے، بڑی بڑی سزائیں ہوتی تھی.
اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اس میں مذہب میں جو ہے اکبر ہی گویا خدا تھا. اس زمانے کا سلام کیا تھا؟ اکبر کا نام کیا ہے؟ جلال الدین اکبر اس کا نام ہے، معلوم نا. تو اس زمانے میں لوگ سلام کیا رواج دیے کہ کوئی بھی ملتے جو بولنا اللہ اکبر، تو سامنے والا جواب کیا؟ جل جلالہ. سلام کا یہ انداز رواج دیے تھے. اللہ اکبر بولتے جل جلالہ بولنا. میننگ کیا؟ ہم لوگ جو اللہ اکبر بولتے اس کا معنی رہتا اللہ سب سے بڑے ہیں بول کے رہتا. وہاں کیا ہے معنی؟ اکبر اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. جو بادشاہ جو ہے نا انہیں اللہ ہے، تو سامنے والا کیا بولنا؟ جل جلالہ، اس کی شان بلند ہو. تو بہرحال ایک عجیب دین، نیا دین پورا پھیل گیا تھا پورے ہندوستان میں. اس کے بعد مجدد الفسانی آئے، پوری فوج، پورا ملک بدلا ہوا ہے. آج اس میں 3-4 ملک بنے ہوئے، وہ ایک ہی ملک تھا. تو مجدد الفسانی کیا کرے؟ نہ تو احتجاج کیے، نہ تو رسالے نکالے، نہ تو فوج میں کچھ یہ کرے، کچھ بھی نہیں کرے. انہوں نے اپنے خانخواہ میں ڈال کے توجہ ڈالنا شروع کرے. خانخواہ میں توجہ کی طاقت تھی. اس کے جتنے فوج کے بڑے ہیں، جتنے ہیں، ان سب پہ توجہ ڈالنا شروع کیا. خطوط لکھے، بس خطوط لکھے، توجہ ڈالے. اس کے بعد پوری سلطنت چینج ہو گئی ہوگا. ان کے بیٹے کے زمانے میں، حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے کے زمانے میں سب انہی کے سے بیعت تھے. شاہ جہاں انہی سے بیعت، اورنگزیب انہی سے بیعت. تو بہرحال وہ لوگ بدلے قصہ پورے ہندوستان کو حکومت. اچھا، اور یہ ایک نقشبندی سلسلے کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ لوگ حکومتیں بدلتے ہیں ہمیشہ. شروع سے جب سے یہ عوام پہ ایسا فقیری انداز میں، مطلب غربت کے انداز میں ایسا نہیں رہتا. نقشبندی سلسلہ زبردست پین پنا کے شاہی انداز رہتا. بادشاہوں پہ ہاتھ ڈالتے لوگ. نقشبندی شروع سے اوپر سے آئیں گے تو محمود غزنوی ہے نا، بہت بڑے فاتح، ان کے شیخ کون ہے؟ نقشبندی ہے، عبید اللہ حرار. ہر زمانے میں لوگ کیا کرتے؟ بادشاہوں پہ کچھ چینج کر کے نظام بدلتے. تو مہدی کو بھی آ کے نظام بدلنا ہے نا دنیا کا، تو نقشبندی لائن ہی سے کام ہوگا وہ. اور کیا ہے بولے تو یہ دولت مندی میں رہ کے ولی بننے کا اسٹائل ہے یہ نقشبندی سلسلہ. اس لیے کہ ہر بادشاہ کو حکومت چلانے کے لیے دولت ہونا ضروری ہے. سونا چاندی پیسہ نہیں ہوگا تو فوج کیسا بنائیں گا، چلائیں گا کیسا؟ تو ہر بادشاہ کے پاس دولت کے انبار ہونا ضروری ہے. اور وہ دولت کے انبار میں رہتے ہوئے ولی بننا، وہ فن نقشبندی سلسلے میں ہے. اس واسطے ہم لوگ اگر یہ آج کل عائش دولت نہیں بولے تو بھی پیدا ہو رہی. کتنے لاکھ روپے ہم لوگ کے پاس پہلے تھے، 10 روپے کی نوٹ ملنا مشکل تھا، سمجھے. اب دولت اتنی پیدا ہو رہی ہے کہ سب کا آپ لوگوں کا گھر کتنے روپے کا ہے؟ ہمارے گھر جو تھا والد صاحب کا 500 کا گھر تھا. وہ آپ لوگ ایسو گھر آپ بھیجے تو کتنے میں بکتا سب گھر والے. تو آج کیا ہے؟ دولت کی پیداوار کا زمانہ ہے، خوب دولت پیدا ہو رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی. تو دولت مند رہتے ہوئے بھی ولی بننے کا طریقہ کس میں ہے؟ نقشبندی سے. بادشاہوں کو پوری دولت کے درمیان بھی اللہ سے دل جڑا رہے. ایک بہت ساری باتیں ہیں ایسا اہل علم ہے بول کے بغیر تفصیل سمجھائے کہ ادھر کی ادھر کی بول دے رہا ہوں. ایسی جا کے دوسری جگہ بولے تو فتنہ ہوتا. ایسا کہتے ایسا کہتے. کسی ایک سلسلے کو دوسرے سلسلے پہ فضیلت دینا صحیح نہیں ہے. سب میں بڑے بڑے اللہ والے ہیں، سمجھے. خالی الگ الگ پہلو بتانے کے لیے ہے یہ. ہر ایک کی فضیلت الگ ہے. اسلام جو سب سے زیادہ پھیلا وہ کس سے پھیلا؟ چشتی سلسلے سے پھیلا. لوگ جو مسلمان ہوئے نا ہندوستان میں، جو اسلام پھیلا نا، جہاں جہاں بھی دنیا میں پھیلا، زیادہ اسلام چشتی سلسلے سے پھیلا، سمجھے. اور اسلام کا قانون جو نافذ ہوا ہے وہ نقشبندی سلسلے سے. نظام کو قائم کرنا یہ نقشبندی سلسلے سے ہوا زیادہ. اسلام کا پھیلاؤ جو ہوا وہ چشتی سلسلے سے ہوا. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ جس زمانے میں جس ٹائپ کا کام لینا ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھا دیتے ہوگا. ایسا چلتے رہتا. اب عام رکشے والا، ٹانگے والا، ہر ایک کا ایمان بچانا تھا، ایک ایک تک پہنچنا تھا نا، عوام پہ کام کرنے کا. تو تبلیغی جماعت کو وجود ملا، وہ چشتی سلسلہ ہے. ایک ایک آدمی کا ایمان بچانے کا عوامی کام، فقیرانہ انداز ہے اس کا.
لے لیے جھولے میں, نکل گئے. تبلیغی بریانی بولتے تھے پہلے کس کو؟ مرمرے پٹھانے مل گئے, ختم ویج بریانی. دیہاتوں میں جانا مرمرے کھا کے. یہ رنگ چشتی بزرگوں کا ہے, فقیرانہ زندگی اور عوام کو بدلنے کا راستہ. تو وہ تبلیغ جماعت بھی چشتی سلسلہ ہے. اب چاہے عوام کا کام پوری دنیا میں بہت ہو گیا, ہر ملک میں ایسی ایسی مسلمانوں میں تحریکیں پیدا ہوئیں جو لاکھوں لوگوں کو اندر سے ایمان بنانے کی محنت ہو گئی ہے ابھی. اب دنیا کا نظام بدلنے کا وقت آیا, سمجھے؟ تو اب جو ہے پیر صاحب کو کھڑے کرے. اب جدھر دیکھو لوگ بیت ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے جیسے پنجواں جو ہے سلسلے کے خلیفہ ان کے پھر رہے ادھر. پہلے ہم لوگ مرید بننے کے قابل نہیں ہیں, شیخ کہاں بنتے, مگر وہ اللہ تعالیٰ کام لینے کا آیا تو کیا ہوتا, انہیں رکشے والا رہتا 4 مہینے کی جماعت کی تشکیل کرتا. انہیں جب اللہ تعالیٰ کام لینے پہ آ جاتے نا تو انہیں رکشے والا رہتا 4 مہینے کے لیے جماعت بنانا کھیلے گا بچوں کا. شیخ التفسیر کو جا کے نکالو, بولو تیر سے روزہ جماعت نہیں بنا سکتے. رہتے شیخ التفسیر رہتے, شیخ الحدیث رہتے, سے روزہ جماعت نکالو, بولو نہیں نکال سکتے انہوں. لیکن اللہ جس وقت جو کام لینے چاہتے, جماعت کا ایک آدمی جاتا, نوجوان مزدور رہتا, 4 مہینے کی جماعت بنا کے لاتا انہیں. تو اللہ تعالیٰ جس وقت جس چیز کو چلانا چاہتے وہ چل جاتی. وہ پتھر سے بھی کام لیتے, انہوں مچھر سے بھی کام لیتے. تو یہ تبلیغ کی محنت, اور ہر الگ الگ علاقوں میں الگ الگ محنت ہوئی ہے. دجال کا پہلے دور شروع ہوا تو یہ یورپ کا غلبہ ہوا. سائنس میں, ٹیکنالوجی میں ایسی ترقی کہ جو جنت بنا کے دکھائیں گا بولے نا, وہ ٹیکنالوجی ہے. یہ لوگوں کو دنیا میں ہی جنت بنا کے دکھانے, یہ دجالی محنت شروع ہوئی. کب؟ 300 سال سے شروع ہوئی, جب سے یورپ کو غلبہ ہوا. تو اب اس کا پوری دنیا کو جنت بنا کے, یہی جنت رہے بول کے چل رہی قصہ اس کا. مال 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 مال, اعمال کچھ بھی نہیں, عامل کی اہمیت نہیں, مال. یہ ہے پورے آج کے دور کی دجال کی دعوت کا خلاصہ. مال وال صفات, اعمال اور صفات کچھ نہیں, مال ہونا. یہ سورہ کہف حضور پڑھے, دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنا ہے تو سورہ کہف پڑھو بولے, بچیں گے. سورہ کہف میں ایک خلاصہ اتنا ہی ہے. سورہ کہف یہ بتاتی ہے کہ اعمال اصل ہے دنیا میں آدمی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. کہ یہ دنیا, اس کا حسن سب ہم آزمائش کے لیے پیدا کیے, سب ختم ہونے والا ہے. دنیا میں اصل اعمال بناؤ, اعمال کمانے کے لیے ہے. یہ دعوت ہے سورہ کہف میں پورے. اس میں 2 بھائیوں کا قصہ ہے. ایک بھائی کا بول رہا, پیسہ ہی سب کچھ بول رہا کہ میرا باغ کیسا ہے, تیرا باغ ایسا ہے, میں تو لن تبید ہذہ ابدا, یہ میری شان شوکت تو کبھی نہیں جائیں گی. مال پہ یقین ہے اس کو. اور دوسرا بھائی پھر ایمان کی بات کر رہا. تو اس دور کی دجالی جو دعوت ہے کہ دنیا خوب سجاؤ, خوب کنسٹرکشن پوری دنیا میں. حضور بولے کہ ان تلید الامۃ وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. جدھر دیکھو بلڈنگیں بنیں گی, دنیا سجے گی. ایج آف کنسٹرکشن, تعمیرات تعمیرات تعمیرات. صحراؤں کو باغات بنا دیں گے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی پورے عربستان کو, پوری دنیا میں اسرائیل ہے کہاں, پوری دنیا کو زراعت میں لیڈ کر رہا. تو صحرا کو گلشن بنا دینا, بلڈنگز بنا دینا, اور جنت ہی یہاں دکھانے کی بھی پوری تیاری ہو گئی ہے. وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سامنے بیٹھے پوری جنت چل پھر کے دیکھے تو جنت ہی دکھتی ہے, ویسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. وہ بھی اب مکے سے اس کو بھی عام کر رہے ہیں. ایسا لگا لیے تو گھر میں بیٹھے جگہ حجر اسود کو چھو سکتے, سب کرے سے دکھتا. پروموٹ کہاں سے ہو رہی وہ ٹیکنالوجی؟ مکے سے ہو رہی, سعودیوں سے ہو رہی. تو وہ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ جنت یہاں چل کے دیکھ سکتے آپ, جنت ویسے بنانے کے آ گئی. تو دجالی دور ہے یہ. اب جو ہے دجالی دور کا حملہ ہوا, پہلے ہوتے پوری دنیا میں امت کا ایمان کا ہی مسئلہ ہو گیا تھا. تبلیغ کی جو محنت شروع ہوئی اس وقت
کیا ہے پوری دنیا میں ہی لوگ ایمان سے ہی چلے گئے مسلمان، اور ہندوستان میں بھی جو میوات میں وغیرہ سب جو ہے مسلمان غیر مسلم ہو رہے تھے، سمجھے؟ تو دجال کا حملہ ہونے کے بعد پہلے ایمان بچانے کا مسئلہ تھا امت کا، ہر طرف پورے ملکوں میں مسلمانوں کا ایمان نہیں چلے گیا تھا. تو کیا ہے، سائنس کے فتنے کو توڑنے کے لیے تبلیغ جماعت. سائنس کیا بولتی، جو کچھ بھی ہوتا اس کا ایک ریزن ہے. معجزات کا انکار کر دیے علی گڑھ یونیورسٹی والے، سر سید احمد خان، کہ کوئی بھی چیز ہوتی تو اس کا ایک ریزن رہتا، بغیر ریزن کے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس کے توڑ میں اللہ بات چلائے کہ نہیں، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کا غیر سب کچھ کے رہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ایمان بجائے سائنس پہ یقین کے اللہ کے کرنے. وہ لوگ کیا بولے، بالکل ایسا ریزن ہے ہر چیز کے، دنیا اتنی سسٹمیٹک ہے کہ اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے بول کے بولے وہ لوگ، سائنس والے شروع میں. پوری دنیا میں وہ چلا، امت کا ایمان چلے گیا تھا. تو بہرحال پہلی جو محنت ہوئی ہے وہ ایمان بچانے کی محنت ہوئی مختلف تحریکوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں. اب الحمدللہ پوری دنیا میں ایمان والے بہت مسلمانوں کے اندر بہت پیدا ہو چکے ہیں ہر جگہ. پہلے اتنی مسجدیں آباد تھی کیا، آج سے 50 سال پہلے، تبلیغ کے کام سے پہلے اتنے مدرسے، اتنے علماء سب تھے کیا؟ دور دور تک علماء نہیں تھے، دینی ادارے نہیں تھے. اب جو ہے ہر جگہ مدرسے، مسجدیں، اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں. دوسرے ملکوں میں بھی دوسرے تحریکوں کے ذریعے سے ایمان جو پہلے دجالی حملے میں چلے گیا تھا امت کا، ایمان اب آ کے ہے. گراؤنڈ لیول کی تیاری ہو گئی، اب ہر طرف جو ہے بکھری ہوئی فوج ہے ایمان کی. اب سسٹم اب کیا ہے، ادھر دجال کی اب کوشش یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک ہی میری حکومت قائم ہو جائے، پوری دنیا پہ میں حکومت کروں گا یہودیوں کے ذریعے سے. یہ دجال نکلنے کے واسطے پوری دنیا پہ حکومت قائم کرنے کو آنے والا ہے. اب اس کے مقابلے میں دنیا میں اسلامی نظام لانے کی محنت حضرت مہدی کی ہے، نظام اسلام قائم کرنے کا. پوری دنیا میں کوئی ایک گھر نہ بچے، سب پہ اسلام کو جاری کریں گے. اس سے پہلے دجال کی محنت کیا ہے، پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت، ایک آدمی بھی نہیں بچنا. یہ لوگ جب اپنی حکومت قائم کر لیں گے ایک درجے میں، تو انہوں آ کے توڑ کے اللہ کے دین کی حکومت قائم کریں گے. تو دلچسپی کی باتیں ہیں، ذرا یقین ہونا، آگے بڑھنا بول کے سنا رہا ہوں بہت ساری چیزیں، کیوں میں تو بہت طبیعتوں میں مایوسی ہے خامخواہ کی. سارے عالم کی تبدیلی کا وقت قریب ہے. تو بہرحال اس میں کہاں سے نکلی بات، بولو یہ کون بولتے ہیں؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ پھر بولو. یہ سب یہ دجال کی یہ سب بات کہاں سے نکلی، کون بولتے؟ آپ بولتے؟ ہاں ہاں. میں آج کیا کر رہا تھا کہ میں سلسلے قادریہ کی تعلیمات بولنے بیٹھا ابھی، سمجھے؟ یہ جو موضوع ہے سلسلے قادریہ کی تعلیمات، تو اصل نسبت کیا ہے اور رنگ کیا ہے. تو نسبت نقشبندی طریقہ کیا ہے، قادریہ کا طریقہ کیا ہے بتاتے ہوئے نقشبندیہ کی اس دور میں اہمیت کیا ہے بتایا میں. ابھی تو تبلیغ کا جو کام پورا ہوا نا، یہ چشتی برکت ہے. یہ پورے ہندوستان میں جو اسلام آیا، خواجہ معین الدین چشتی ہو رہا ہے، یہ پورے چشتی ہے جتنے بھی پھیلا ہے اسلام کو، سمجھے؟ غیر مسلم جو داخل ہوئے چشتی نسبت، وہ عوام میں کام کرتے. وہ لوگ بھوکے رہتے تھے. خواجہ معین الدین چشتی کے دسترخوان پہ پورے غریب رہتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، سمجھے؟ تو عوام میں کام جو ہے وہ طریقہ کس کا ہے، چشتیہ کا. نقشبندیہ کا طریقہ حکومتوں کو بدلنے کا ہے. جیسے مجدد الفسانی کی مثال دیا، بیٹھے جگہ گھر بیٹھے گا توجہ ڈال کے بدل دیا. تو مہدی بھی جو ہے پورے عالم کو بدلنا ہے. ایک ایک گھر کو گاؤں کو کہاں جائیں گے، انہیں توجہ ڈالیں گے جس سے ہدایت پھیلے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ٹائم ہو رہا؟ 1 بجے گا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف. بھائی اللہ یہ چاہ رہے کہ ہم لوگوں کو پورا انشراح ہونا، اچھا دل کھل کے ہم لوگ صحیح سمجھ کے محنت کرنا، اور آپ لوگ خود بھی کامل بننا ہے، امت کو لے کے بھی چلنا. تو میں تو یہ موضوع بولنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، میرے تو ہاتھ میں دوسرا کاغذ ہے، لیکن کیا رہتا ہے سب من جانب اللہ رہتا. تو بصیرت پیدا ہونا، پوری اس دور کی بصیرت. تو بہرحال چشتی سلسلہ کیا ہے؟ عوام کو دیندار بنانے کا ہے، سمجھے؟ وہ بھی چلتا رہے گا، ظاہر ہے وہ کام تو سدا بہار ہے. اور قادری جو سلسلہ ہے یہ حالات کا مقابلہ کرنے کا سلسلہ ہے کہ کتنے خطرناک حالات آ جائے ایمان نہیں چھوٹنا. یہ رنگ کس میں؟ سلسلہ قادریہ میں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نا ایسے وقت میں آئے ہیں کہ اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہونا اللہ کی طرف سے طے تھا، جو تاتاریوں کے ذریعے سے ہوا نا. بغداد میں ایک ہی دن میں جو ہے 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیے. تو پوری دنیا میں ایک ایسا لیول آ گیا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ پوری دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو کاٹنا ہے، کروڑوں کو کاٹ دیے. پوری حکومتیں آؤٹ ہو گئی. ایسا خوف تھا کہ تاتاری خالی ایک عورت نکلتی تھی، تاریخ میں آتا ہے 200 مسلمانوں کا، سینکڑوں مسلمانوں کا مجمع ہے، انہیں بولتی تھی تم لا سب یہیں ٹھہرو، تم سب کو قتل نہ کرنا ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہتھیار نہیں ہے، یہیں کھڑے رہنا، خبردار جانا نہیں. گھر جا کے تلوار لا کے پوروں کو کاٹے تک سب کھڑے رہتے تھے، ہٹتے نہیں تھے وہاں سے. ایسی ہیبت تھی تاتاریوں کی پوری، جدھر نکل گئے مسلمانوں کو کاٹ کے شہروں کو جلا دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. اب وہ آپریشن اللہ کی طرف سے طے تھا. اب اتنے آپریشن کو دل سے، اب جو اس زمانے میں جو بھی اہل ایمان ہے انہوں کیا کرنا؟ یہ سب آپریشن دیکھ کے اللہ سے کٹ جانا کیا؟ ایمان چھوڑ دینا کیا؟ تو یہ پورے آپریشن سے پہلے امت یہ سب حالات کو سہ سکے، اس کے باوجود تسلیم و رضا سے ایمان پہ رہ سکے، یہ کام کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی ہے. تو عبد القادر جیلانی کے سلسلے قادریہ کا جو رنگ ہے تسلیم و رضا. سرے مزاج خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سرے تسلیم خم ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی و رضا رہنا. یہ خاص رنگ کس کا ہے؟ قادری سلسلے کا. تو اب دنیا میں حالات بھی تھوڑا خراب ہونے والے ہیں، تو قادری رنگ بھی رہنا. پر ضمناً کچھ باتیں آ گئی اس لیے کہ اہل علم کا ہے. اب ہم لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے بھائی؟ کچھ معلومات تو رہنا چاہیے نا اچھی گہری. تو انشاءاللہ ظہر کے بعد کی نشست میں قادری تعلیم بھی معرفت کی سامنے آئے گی، نقش بندی تعلیم بھی تھوڑی آئے گی ظہر کے بعد انشاءاللہ. یاد رکھنے کی نیت سے سننا. ابھی تو اپنا ختم کرنا ہے نا، کیا ہے فیصلہ؟ وہی چھوڑ دیں گے 1 بجے ویسے چھوڑنے والے تھے نا. اچھا 1:30 بجے چھوڑنے والے ہیں ہم لوگ. اچھا ٹھیک ہے، پھر تو اور ہے ٹائم ماشاءاللہ. میرے ذہن میں 1 بجے تھا، اذان بھی ہونے سے میں جو ہے تو اب نماز کب ہوں گی؟ پھر اتنے جلدی اذان ایک دن آ جائے گی. اچھا اس سے میں کنفیوز ہو گیا. تو بہرحال بھائیو یہ سلسلوں کو سمجھیے پورا. تو اب جو ہے سلسلے قادریہ کی شروع کر دیں گے، جتنی بھی ہو جائے. 15 منٹ میں پانی دے دو. ٹھیک ہے. اچھا قادریہ نسبت کیا ہے کام کرنے کا؟ تبدیل دانش. علماء ہے یاد رکھ لو، تبدیل دانش. نقشبندی سلسلے کی کیا ہے؟ یادداشت، نسبت توجہ پہ محنت. قادریہ کی کیا ہے؟ تبدیل
انداز فکر ایسا بنا دیتے کہ ہر وقت اللہ ہی یاد رہنا، جدھر دیکھے اللہ سمجھ میں آتا رہتا. یہ ہے سلسلہ قادریہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ برکت دے. تھوڑی دیر جیسا جب آپ بولیں گے بیچ میں سے روکیں گے اس واسطے آپ آگے بات چلاؤں یا یہی روک دوں؟ 15 منٹ تو بول سکتے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ٹھیک ہے چلیے بھائی. تو معرفت یعنی اللہ کو پہچان لے بندہ، اپنے کو پہچان لے. جب اپنے کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو صحیح معنی میں پہچان لیتا ہے، تو اس سے اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا. ساری گڑبڑ کیا ہے؟ نہ اپنے کو پہچانا نہ اللہ کو پہچانا. تو لوگ وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو بولتے ہیں کہ پوری زندگی کی صلاح، درستی، فلاح، کامیابی اس بات پہ ہے کہ اپنی پہچان ہو اور رب کی پہچان ہو. جب تک اپنی پہچان نہیں ہوگی، عدم معرفت، اس وقت تک رذائل اندر کے نہیں جائیں گے، اندر کی جو برائیاں ہیں وہ نہیں جائیں گی. اور جب تک حق کی یعنی اللہ کی معرفت نہیں آئیں گی، اس وقت تک فضائل اپنے اندر نہیں آئیں گے، جو خوبیاں ہیں نہیں کھلیں گی ہماری، جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ آ جائے. تو تمام خرابیاں کیوں ہیں؟ نفس کو نہیں پہچاننے سے. اور تمام اچھائیوں سے محرومی کیوں ہے؟ حق کو نہیں پہچاننے، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. تو آج کے دور میں ماشاءاللہ ایج آف نالج بولتے ہیں اس زمانے کو. اتنا علم، اتنے اسکول، اتنے کالج، اتنی یونیورسٹی، اتنا ریسرچ چل رہا دنیا میں، ہر چیز پہ ریسرچ چل رہا. اتنا ریسرچ چل رہا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں سمندر جیسا نالج آ گیا ہے. اگر ڈاکٹری کا علم ہے تو کتنے سال پڑھ کے MBBS ہوتا، اس کے بعد پھر الگ سے پڑھتا انہیں. جلد کے واسطے پھر 4 سال پڑھو، ہڈیوں کے واسطے پھر 4 سال پڑھو. ادھر کی آنکھ کا الگ علم، ادھر کی آنکھ کا الگ علم. اتنا ریسرچ ہے اس زمانے میں. مگر افسوس کی بات کیا ہے، انسان میں کیا ہوں، میرا رب، اس کو پہچاننے پہ ریسرچ نہیں کر رہا. اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں چاہ رہا. جو جس کو گھر سے جو مل گیا بس وہی رائٹ. تیرا دھرم بھی صحیح، میرا دھرم بھی صحیح، چل مل کے چوری کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے. اللہ کے بارے میں کیا سوچتے، حق کے بارے میں کیا سوچتے. تو اس زمانے میں جو ہے اللہ کی معرفت، بندے کی معرفت پر ریسرچ نہیں ہو رہا، باقی سب چیزوں پہ ریسرچ ہو رہا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں تو خاص طور پہ انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا، ان کو ذہین بنا کے میں پیدا کیا. باقی چیزوں میں عقل نہیں ہے. سورج میں، چاند میں عقل نہیں ہے، وہ بولے سے ڈیوٹی کرتے رہتے. لیکن عقل جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں وہ انسانوں اور جنوں کو دیے ہیں. اس میں بھی ذرا انسانوں کو زیادہ ہے نسبتاً. تو عقل انسانوں اور جنوں کو ہے. تو یہ اسپیشل عقل کیوں دی اللہ تعالیٰ اس کو باقی ساری مخلوق کو چھوڑ کے؟ اسی لیے دیے ہیں کہ چھپے ہوئے اللہ کو پہچاننا. اچھا اللہ اپنے کو ایسا چھپائے ہوئے ہیں، ایسا چھپائے ہوئے ہیں کہ حضرت مجدد بولتے کہ تم ترقی کے کون سے بھی درجے پہ پہنچ جاؤ، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. بولتے تم کتنے انوارات دیکھ رہے، کیا کیا کر رہے، جو کچھ کے دیکھا گیا، جو کچھ کے سنا گیا، جو کچھ کے بولا گیا، اللہ اس سے اوپر ہے. بولتے ظاہر ایسے ہے کہ ہر چیز ان کی نشانی ہے، چھپے ہوئے ایسے ہے کہ تم کتنے بھی بڑی ولی بن جاؤ، اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا دنیا میں. دیکھنا چاہے پہچان ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو دماغ اسی لیے دیے ہیں کہ یہ دماغ لگا کے اللہ کو پہچانے. دیکھ تو نہیں سکتا، پہچان سکتا. تو مشہور آیت ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب میری عبادت کا مفہوم جو حضرت عبداللہ ابن عباس بتائے ہیں، جو مفسروں کے سردار ہیں صحابہ میں، وہ کیا بولے؟ لیعرفون، تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ مجھے پہچانیں. اللہ کون ہے، کیسا ہے، اللہ کی پہچان کے لیے یہ مخلوق بنائی گئی. ان میں وہ صلاحیت ہے کہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. چلیے پہچاننے میں پہلی رہنمائی
پہلی جو آیت آئی ہے پہچان کا پہلا پوائنٹ، پہلی آیت کیا آئی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پہلی وحی میں پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھو اقرا بسم ربک، اپنے پالنے والے کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو پہلا سبق ہے پہچاننے کا، اپنے کو اللہ کو پہچاننے کا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کس کے نام سے پڑھو؟ جس نے پیدا کیا. تم خود پیدا نہیں ہوئے. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود کو پیدا کر لیا گا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود پیدا کرے گا تم؟ بغیر چیز کے ایسی پیدا ہوگے کیا خود سے؟ تم وہ ہے جن کو پیدا کیا گیا. تم اپنے پیدا ہونے میں قادر نہیں تھے، پیدا کرنے والے نے پیدا کیا تب تم پیدا ہوئے. تو اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور تم کون ہے؟ پیدا کیا ہوا ہے. تم پیدا ہونے میں بھی محتاج ہے. تم جو بھی ظاہر ہوئے ہو وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پیدا ہونے کے بعد جو اب جی رہے نا تم لوگ زندگی بھر، اس میں بھی مسلسل تم اللہ کے محتاج ہے، پال رہے ہو نا، مسلسل رب ہے وہ. اب ایک منٹ باقی بھی ہے تو پھر ان کی عطا ہے، دیا ہے. پیدا ہونے کے بعد تو مستقل بذات تو کون میں کون بولے سا قصہ نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد بھی ہر پل ہر سیکنڈ اللہ کے محتاج ہے. وہ رب ہے، تم مربوب ہے. تو تمہارے یہاں دو تار ہو، تم پیدا نہیں ہوئے، پیدا کیے گئے ہو، محتاج ہو پیدا ہونے میں. وہ غنی ہے، اس کو کوئی پیدا نہیں کیا، انہیں پہلے سے پیدا ہے، پیدا ہوا ہی نہیں، انہیں ہے پہلے سے. وہ ذات ایسی ہے. اور پیدا ہونے کے بعد اس کا رشتہ کیا ہے؟ وہ پال رہا ہے تو تم پل رہے ہو. تم مربوب ہو اور وہ رب ہے. تم پالے جا رہے ہو، خود سے پل نہیں سکتے تم، اور وہ کون ہے؟ پالنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ضرورت مند ہو، پیدا ہونے میں بھی ضرورت مند، پلنے میں بھی ضرورت مند، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اس کو فرما رہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانو، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو ہر وقت. وہ بھیک ملتے رہتی تو تم وہاں جیتے رہتے، اور اللہ بے نیاز ہے. اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. پوری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ختم کرے سمجھو، اللہ میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. جیسے ہے ویسے رہتے ہو، ذرہ بھی کمی نہیں ہوتی ہے. پوری مخلوقات ختم کر دیتے ہو، بے نیاز ہے وہ. اچھا، اس کے بعد کیا آگے آیت میں جسم کیسا پیدا ہوا تھوڑی تفصیل ہے. خلق الانسان من علق وغیرہ. اصل جو ہے رشتہ جو بتایا گیا ہے، اب سلسلے کیا بتاتے اس میں قادریہ میں کہ اپنی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھو بولتے ہیں. اپنی حقیقت سمجھے تو یہ اللہ کی حقیقت سمجھ میں آتی. دو چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو حضرت صوفی صاحب کیا کرتے تھے؟ مجمع میں پوچھتے تھے تم کون ہیں، پوچھتے تھے تمہاری حقیقت کیا ہے، پوچھتے تھے کسی چیز کی اصل ریالٹی، اصل میں ہے کیا، اصل فیکٹ کیا ہے، اصل ریالٹی کیا ہے تمہاری، تم کیا ہو، پوچھتے تھے. تو میں بھی آپ کا ذہن کھلنے کے واسطے پوچھ رہا ہوں، بولو تم کیا ہو. آپ بولے آپ کیا ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، اصل میں ہے کیا. تم بولو بیٹا. ہاں سن کے ہے اس کی تشریح پھر معلوم ہے ان کو ساری. اور کس سے پوچھیں گے؟ آپ بولو، اچھے پڑھے لکھے دکھ رہے. آپ کی فیکٹ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، آپ ہے کیا اصل میں. کون بولتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، خالی بولو ہاتھ اٹھاؤ. ایک دو. ہاں وہ اس کا خاص مفہوم ہے، لم یکن شیئا مذکورا بولے تو قابل ذکر نہیں ہے. وہ کیا ہے کیا ہے، نہیں ہے، وہ ایک پہلو ہے. تم نائس تھے بول کے نہیں بول رہے، قابل ذکر نہیں تھے بول کے بول رہے. اگر نائس تھے تو اللہ کن بول کے کس کو بولے، ہو جا بول کے کس کو بولے. کوئی چیز ہے نہیں تو کس کو، کسی مخاطب کس کو کریں گے.
وہ ایک حالت کا نام ہے، وہ انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ اس سوال میں اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگوں جواب دے سکتے بول کے نہیں کیا، جواب کا شوق پیدا ہونا بول کے دیا سوال، آپ ہے کیا؟ تو اس کو سمجھاتے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ باقی کچھ بھی نہیں تھا، سب کوئی شے نہیں تھی، مگر اللہ کا جو علم ہے نا، جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کا علم بھی رہتا نا شروع سے، تو اللہ کے علم میں آپ کی ایک پروگرامنگ تھی۔ جیسے میرا نام محمد شفیع ہے نا، اللہ کے علم میں ایک محمد شفیع ہے، اس کو پیدا کرنا ہے 1965 میں، اور اس کا قد اتنا رہیں گا، اس کا رنگ ایسا رہیں گا، اس کے دانت اتنے بڑے رہیں گے، اس کی ناک ایسی رہیں گی اس کی عمر اتنی رہیں گی، اور وہ ایسے ذوق کا رہیں گا، وہ تک پوری کہانی میری صورت، میری زندگی بھر کی کہانی۔ ایسے آج کل کیا کرتے وہ تو پروگرامنگ کرتے نا، پروگرامرز ایک کمپیوٹر کو دے دیتے ایک پروگرام بنا کے، یہ پورا مدرسہ کرنا کیسا چلانا ہے، پورا حساب کتاب وہ حساب سے ان چلاتے رہتا۔ ایسے بھی کسی بھی چیز کی ایک پروگرامنگ، تو اللہ کے پاس اللہ کے علم میں کیا تھا، ایک میری شفیع بول کے ایک پروگرامنگ ہے، میری صورت ہے، وہی میری حقیقت ہے۔ ہر شے کی، کائنات کی ہر شے کے بارے میں اللہ کے علم میں جو پروگرامنگ ہے، جو صورت ہے اس کی، وہ ہے اس کی حقیقت۔ اتنے چھونے اللہ کے علم کا ایک حصہ، اس کو صوفیہ کیا بولتے، صور علمیہ بولتے، یا صور حقائق کونیہ بولتے، کائنات کی چیزوں کی حقائق ہیں وہ، اور صورتیں تھی اللہ کے علم میں کہ یہ ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، بس وہیں تک ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا نقطہ۔ اب آج ہم جو ہے نا، ہم کیا ہے وہ کہ جب اپنے کو سوچتے ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہم۔ کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں نا، اس کو دیکھ کے یہ ہم ہیں وہ کیا ہم سمجھتے، میں کون ہے وہ تو آئینے میں دیکھ کے یہ میں ہوں بولتے، یہ جو ہے وہی ہوں، یہ جو میں ندوی ہوں یا میں قاسمی ہوں، میں ہوں، یہ میرا، یہ ہے وہ کہ سمجھ رہے۔ تو اللہ بولتے کہ یہ سب کہاں ہیں؟ جب اللہ کے علم جب تم تھے تو زندہ ہی نہیں تھے، پہلے آپ مردہ فوٹو تھی، وہ زندگی نہیں تھی اس میں جسم نہیں تھا۔ وہ جو اللہ کے علم جب تم تھے تو بات نہیں کر سکتے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، خالی علم الہی میں تمہارا ایک تصویر تھی۔ اس کے بعد آج جو کچھ تمہارے اندر نظر آ رہا، یہ جسم، یہ بات کا یہ انداز، یہ آواز، یہ دیکھنے کی آنکھ، یہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، عطیہ ہے، یہ تم نہیں ہے، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اس کو تم میں ہوں سمجھ رہے۔ تمہارے پاس جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ہوشیاری ہو، یہ علم ہو، یہ جو کچھ بھی جسم ہے، جو شکل و صورت ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا عطیہ ہے، تمہاری چیز نہیں ہے۔ اب عطیہ ہے بولتے ہی چینج ہو جاتا ہے ایک دم نقشہ، یہ میں بھی نہیں ہوں، یہ میرا بھی نہیں ہے، یہ میں بھی نہیں ہوں، میرا بھی نہیں ہے، یہ عطیہ ہے۔ میں کیا ہوں؟ بس وہ پلاننگ ہوں، خالی وہ جو تھا تصویر۔ اب جو کچھ ہے اللہ کا عطیہ بھرا ہوا ہے، یہ جان بھی ان کا عطیہ، یہ روح بھی ان کا عطیہ، یہ جسم بھی عطیہ، جان سو بھی ان کا عطیہ ہے۔ اب عطیہ ہے بولتے کیا چینج ہو جانا چاہیے؟ ایک آپ مجمع میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کے ایک دوست بولے کہ بھائی میرے کو جو ہے ایمرجنسی کال آیا ہے، گھر جانے کی اس وقت پوزیشن نہیں ہے، میرے کو فوراً ایک جگہ جانا ہے، مگر میرے پاس جو ہے یہ 5 لاکھ روپے ہے، ابھی یہ زمین بیچا تھا، قسط آگے ہے، 5 لاکھ روپے میرے بیگ میں ہے، مگر اب ایسی حالت ہے میں گھر کو نہیں جا سکتا، آپ کے پاس رکھیے، انشاءاللہ کل پرسوں آ کے میں لے لیتا ہوں بول کے آپ کو 5 لاکھ بھر کے دے کے چلے گئے انہوں۔ اب لینے کے بعد اب آپ کے ادھر جو آدمی کھڑے کے دونوں کے پاس 5 پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس 5 روپے نہیں ہے، ان کے پاس 5 روپے نہیں ہے، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، تو کیا آپ اترانا شروع کرتے کیا؟ 5 لاکھ ہے، یہ اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، فقیر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، فقیر ہے، بس 5 لاکھ روپے ہے، اس پہ فخر کرتے، اس کو لے کے پلاننگ شروع کر دیتے کیا؟ ایک زبردست
مٹھائی کھائیں گے، وہ کریں گے، پلاننگ شروع کرتے. 5 لاکھ ہے مگر آپ کو نہ تو جوش آتا، نہ تو فخر آتا، نہ تو مستی آتی، نہ تو جھومتے آپ 5 لاکھ ہو گیا بول کے، 5 لاکھ والا ہو گیا بول کے. الٹا کیا ہوتا معلوم ہے؟ گھبراہٹ شروع ہوتی. ارے 5 لاکھ ہے بھائی، کون تو بھی مار لیا تو کیسا، پبلک میں دے کے جا رہا ہوں نے، بھول گیا کرا، اڑتے سکاٹی آپ کو لگا لے تو یہ کرے. اب یہ 5 لاکھ رکھنا آئے تک پھر دینا، اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا رہتا کیا، سمجھے. گھبراتا کہ چوری نہ ہو جائے، ضائع نہ. اب اس کے بعد 2 دن کے بعد دوست آ گیا سمجھے، اس کو دے کے جو ہائی بولتا الحمدللہ، فری ہی محسوس کرتا اپنے آپ کو. ارے بھائی کس کی امانت اس کو دے دیے، نو ٹینشن. تو امانت واپس کر کے خوشی ہوتی، رکھ لیے تک کیا ہوتی، ہیبت ہوتی، ٹینشن رہتا. تو یہ پوری قرآن حدیث کی باتیں ہیں، یہ دھیان نہیں رہتا ہم کو. تو سلسلہ قادریہ اس کو دماغ میں اچھا بٹھایا تھا. تو یہ بتا کہ اب پوری تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے محمد شفیع کے نام پہ، وہ سب کیا ہے، کس کا ہے؟ سب اللہ کا. تمہارے پاس امانت ہے، تم کچھ بھی نہیں، خالی ایک پلاننگ ہو. محمد شفیع کی طرح وہ مردہ تو تھا اللہ کے علم میں، جس کا جسم نہیں تھا، جس کی سماعت نہیں تھی، جس کی بصارت نہیں تھی، وہ ہے تم. اب ہے سو سماعت کس کی ہے، سن رہے تو کس کی ہے؟ اللہ دیے. یہ جو بول رہے، یہ بولنے کی کلام کی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اس وقت جاری کر رہے، ڈال رہے ہو. ہر سیکنڈ میں تم جو زندہ نظر آ رہے ہو، تازہ زندگی آ رہی وہاں سے تو دکھ رہے. اتنے کمزور ہیں ہم، ہر سیکنڈ اتنے کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکنڈ کے لیے حیات کا سلسلہ رکتے ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے افعال بھی سب اللہ کی طاقت سے چل رہے، ہماری صفات بھی سب اللہ کی صفات سے قائم ہے. اس وقت ہم کچھ بھی نہیں ہیں بیچ میں. تو یہ میرا میں، یہ سب غلط ہے. ہم صرف معلوم حق ہے، اللہ کے علم میں ایک چیز تھی، وہی ہماری حقیقت ہے. باقی اب یہاں جو کچھ ہے سب امانت ہے، سب عطیہ ہے. یہ اب اس میں جو ہے حفاظت میں کوتاہی نہ کی جائے، یہ فکر آ جانا. جو ہے ہاتھ میرا نہیں ہے، کہاں یوز کر رہا ہوں میں، جو دینے والا ہے کرو بولے سچ کرو، نہیں کرو. آنکھ میری نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت میری نہیں ہے. تو جو جس کا ہے اس کی منشا کی تکمیل میں قصور نہ ہو جائے، یہ فکر رہنا چاہیے. جب یہ مانے آپ کے جو کچھ ہے عطیہ ہے، تمہارا ہے ہی نہیں، تو فوراً کیا ہونا نتیجہ، جو اس کی منشا ہے اس کو ہی اس میں استعمال. اب اس کا صحابہ پہ اتنا غلبہ تھا کہ یہ سب امانت ہے، اللہ کو کیسے جواب دوں. تو اس واسطے روتے تھے، یا اللہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا. پرندے کے پاس کوئی امانت نہ، عقل بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مست کبھی یہ جھاڑ پہ کبھی وہ جھاڑ پہ، میٹھا پانی پیے اور پھل کھائے، کوئی حساب نہ کتاب، کوئی امانت اتنی ہے اس کے پاس اللہ کی، کوئی پوچھ نہیں ہے اس کے پاس، عقل نہیں ہے. تن کا دیکھ کے حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع کرتے تھے، بیچ میں گھاس کا ٹکڑا ملا تو کتنا خوش قسمت ہے. تجھے امانت کا جواب دینا نہیں ہے، کچھ بھی تیرا حساب کتاب نہیں ہے. ابوبکر تیرا تو حساب کتاب. تو امانت ہے تو اس سے جو ہے ڈر ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس پہ فخر آنا، تکبر آنا، گھمنڈ آنا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. جسم اچھا ہے دیکھ کے نوجوان کیا سمجھا بیٹا، دادا گیری دکھانے، ارے امانت ہے بھائی. پوچھنے والے یہ کہاں استعمال ہوا. مست تقریر کرنے آتا، بات نہ کرنے آتا، اس کو الو بنا رہے، اس کو جولی میں ڈال رہے. ہاں امانت ہے، میں زبردست بات کرنے آتا، زبردست علم ہے، زبردست نالج ہے. یہ سب سوچنا کیا ہے، سب دھوکہ ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. تو جب اپنی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو ہم دوسرے کی چیز کو اپنا سمجھنا شروع کرتے. یہ بندے کی معرفت ہو رہی ہے، حق کی معرفت ہے. اللہ کی بندے کی معرفت کیا ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے امانت ہے. یہ جب معلوم نہیں ہوتا تو فخر کرنا شروع کرتا، میں ایسا گورا ہوں، کیا ہینڈسم ہوں، وہ دیکھتے رہتا، لائٹاں ماریں گے سوچتے رہتا بھی ہے اتنی تیرا آئے گا بول کے. تو تکبر، گھمنڈ اور رب کو نہیں پہچاننے کا. حقیقت کیا ہے کہ جس کے پاس جس چیز میں بھی جس کا ہے وہ سب کس کا ہے. تو اب اسی پہ بھروسہ کرنا، دوسرے پہ کیوں بھروسہ کرتے.
بھائی آپ وہ 5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے نا, انہیں دے کے گیا سو, اس میں بازو والا ذرا 1-2 ہزار روپے دیو جی, بولے دیتے, بولتے میرے لیے وہی بولتے ہیں. تو انہیں بھی آپ سے نہیں مانگتا, اسے معلوم ہے یہ ان کے نہیں ہے بول کے. تو وہ نوٹ پہ نہ ہم بھروسہ کرتے نہ دوسرا بھروسہ کرتا, جس کا ہے اس سے لیں گے نا. تو جب اللہ کو بندہ پہچان لیتا ہے تو ہر چیز میں بھروسہ کس پہ کرتا؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس, کس کے پاس بھی جو بھی نظر آ رہا اس کا ہے ہی نہیں, تو اس کا تصرف چلتا ہی نہیں. تو جب اللہ کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی تو بندے کا پورا بھروسہ صرف اللہ پہ رہتا, باقی سب سے ہٹ جاتا, اپنے اوپر بھی نہیں رہتا, سب پورا بھروسہ, اس لیے کہ سب کچھ اس کا ہے, پراپرٹی اس کی ہے, بھروسہ اس پہ کرے, اپنی چلنے والی نہیں ہے. اس طرح سے جب معرفت حاصل ہو, اب یہاں پہ میں بات ختم کر دے رہا ہوں, بعد میں باقی ہوگی. اس طرح سے جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے, اپنے کو پہچان لیتا ہے, تو اب اس کا عبادت کا انداز ہی بدل جاتا ہے, عبادت کی کیفیت ہی. اب عبادت کھڑے ہو تو پورا یہ ہاتھ بھی اس کا, یہ پاؤں بھی اس کا, یہ سجدے کی جگہ بھی اس کی, یہ سب کیا ہے وہ, تو کیا حالت ہو جاتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے, میرا پورا فقیر بن جاتا ہے ایک دم. یا اللہ, کیفیت آتی, سب کچھ تیرا ہے, میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, بس تو ہی تو, ادھر ادھر سب تیرا ہی ہے. تو معرفت جب اچھی راسخ ہو جاتی نا, تو اس کے بعد عبادت کی کیفیت بدل جاتی. اور معرفت کے بغیر جو ہوتی تو یہ پہلا پوائنٹ تھا. اصل موضوع انشاءاللہ ظہر کے بعد. بہت بہترین چیزیں ہیں, سمجھ لیے ایک مرتبہ, تھوڑے دن دھیان کرے تو پھر جدھر دیکھو علامے دکھتے رہتے, دکھتے ہوئے تو محسوس ہوتے رہتے, بھولنا مشکل ہو جاتا. تو انشاءاللہ غور سے سنیں گے ظہر کے بعد. چلیے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.